جو باراک اوباما کی کتاب ہے اور اس میں جو مئی 2011 کا جو انسیڈنٹ ہے اس سے متعلق وہ لکھتے ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ آصف زرداری کے ساتھ جو ان کی کنورسیشن ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ توقع نہیں تھی کہ زرداری صاحب اس کو خوشی کی خبر کے طور پہ لیں گے۔ یہ کتاب اور اس اسٹیٹمنٹ کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں کیا ہوں گے، اور بالخصوص ڈیموکریٹس جب دوبارہ وائٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں، وائٹ ہاؤس سے جا رہے ہیں، وائٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں جو بائیڈن کی صورت میں۔ جی آپ سے انتظام صاحب۔ جی یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکی کتاب ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور یہ بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں کہا اوباما صاحب نے، کوئی ایسی اس میں سنسناک خیزی مجھے نظر رہتی۔ بالخصوص اس وقت تو امریکہ کی ساری توجہ جو ہے، بلکہ دنیا کی، کہ ایک سب سے سیریس ترین کرائسس جو ہے وہ دنیا کا یہ ہے۔ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ ایک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا وہاں، جو ہار گیا وہ مان نہیں رہا، اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، مطلب جزوی طور پہ تو یہ پوزیشن ہے، اور جو جیت گیا وہ ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا۔ جی احمد رشید صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ نہیں، آپ کی بڑی بالکل ایگزیکٹ ہے کہ ویٹنگ روم میں صدر بائیڈن جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں بہت پیچیدہ حالات ہیں امریکہ میں، لوگ بہت ڈپریسڈ ہیں، اور جو ڈویژن اور توڑ موڑ ہوا ہے امریکہ میں اس الیکشن کے بعد، اور خاص طور ٹرمپ صاحب کے جو رویہ ہوا ہے، لوگوں کو بہت پریشان ہے۔ پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پہ پریشانی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے ملک جو ہیں، خاص طور یورپ میں، ان نے بائیڈن کو جلدی سے مبارکباد دیا ہے، اور ان نے صاف واضح کر دیا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے بائیڈن کو، اور یہ جو ٹرمپ کی حرکتیں ہیں یہ ہاتھ سے اپنے دور رکھیں گے۔ تو صورتحال بہت پیچیدہ ہے، کیا خاص طور دنیا پریشان ہے کہ فارن پالیسی پہ اس کا اثر کیا ہوگا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے بھی یہ بھی بحث چڑھا دی ہے کہ ایران کو بھی بوم کرنا چاہیے، اپنے 2 مہینے جو رہ گئے ہیں اس میں ایران کے ساتھ ایک جھڑپ یا جنگ کرنی چاہیے۔ اور شکر ہے کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان نے ٹرمپ صاحب کو کہہ دیا کہ آپ ایسے نہیں سوچیں، یہ بہت بری چیز ہوگی۔ مگر ابھی تک دوسری طرف سے یہ اپنی سیریا، عراق، افغانستان سے اپنی فوج ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میں نے سب جنگ کو بند کر دیا۔ اب یہ پتہ نہیں کیسے یہ ایڈ کرتے ہیں کہ ایک طرف سے تو ایران کو چھڑا رہے ہیں اور دوسری طرف سے فوج نکال رہے ہیں باقی ملکوں سے۔ یہ بتائیے کہ کیا کوئی امریکی کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ ایک اب انٹرم ہی پریزیڈنٹ ہے نا، وہ کیئر ٹیکر بھی نہیں کہنا چاہیے، انٹرم، تو وہ اس طرح ایٹمی جنگ شروع کروا سکتا ہے؟ بالکل، اگر آپ ایران کی طرف ایک حرکت کریں تو پہلے ہی ان کے جو لیڈر ہیں، امریکہ نے اساسینیٹ کیا ہے، اسرائیل نے اساسینیٹ کیا ہے، تو ایران میرے خیال میں اور جو ہیوملیشن ہے وہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ لوگ بس بہت ہی نروس ہیں، باقی دنیا جو ہے نروسلی دیکھ رہا ہے کہ یہ 2 مہینے کیسے گزریں گے، اور ٹرمپ صاحب اور کوئی حرکت تو نہیں کریں گے اس دور میں۔ جی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ 2 مہینے کیسے گزریں گے۔ جو سیکریٹری ڈیفنس کرسٹوفر ملر نے کہا ہے، اور ٹرمپ صاحب کے حکم پہ ہی ظاہر ہے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 2000 فوجی افغانستان سے اور 500 کے قریب عراق سے 15 جنوری سے پہلے ان کا انخلا ہو جائے گا۔ 2500 افغانستان تھے، اتنے ہی عراق سے، اور پلس باقی جو آپ نے کہا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ تو یہ احمد صاحب یہ بتا دیں کہ جو افغان پیس ڈائیلاگ ہے، جو پروسیس ہے ان حالات میں، اس پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور جو باقی پیچھے کم تعداد میں فوجی رہ جائیں گے ان کے لیے چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟
پہلے تو افسوس کی بات یہ کہنا ہے کہ جو ڈائلاگ تھا طالبان اور امریکن اور کابل حکومت کے درمیان وہ تو بیٹھ گیا ہے بالکل. کوئی 2 مہینے سے اس کے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور افغان جو ہیں وہ ناراض ہیں. افغان قوم جو ہے وہ پریشان ہے بہت حد سے زیادہ, اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے خدا نخواستہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے. تو یہ فوجی وڈرال جو تھا یہ تو ایجنڈا میں تھا ٹرمپ صاحب کا, مگر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بات چیت آگے چلے تو اور یہ ظالم خلیل زاد جو امریکہ کا نمائندہ تھا جو درمیان میں باتیں کر رہا تھا طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ, ان کو اگر چھوڑا جائے تو شاید وہ کچھ کامیابی حاصل کرے, مگر وہ بھی نہیں ہوا. اس کا قصور تو زیادہ تر جو ہے وہ طالبان کی طرف ہے. اس لیے ایک اہم بات جو تھی جو ابھی تک نہیں ہوئی ہے وہ ہے ریڈکشن ان وائلنس, اور یہ جو جنگ بندی بالکل نہیں ہوئی ہے, اور طالبان جو ہے وہ زبردست حملے کر رہے ہیں ہر صوبے میں, ہر بڑے شہر میں, قبضہ کرنے کے لیے نہیں مگر دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور کامیاب ہیں اس جنگ میں. اور دوسری طرف افغان حکومت ابھی تک بہت بکھری ہوئی ہے, ان میں ڈویژنز بہت آ چکے ہیں, اور ابھی تک ان کا جو سیاسی مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا ہے. دوسری طرف سے وہ ناراض بھی بہت ہے امریکہ کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ کہ یہ بات چیت جو امریکہ طالبان کی ہو رہی ہے یہ بالکل افغان حکومت کو بائی پاس کیا ہے. اور تیسری بات یہ میرے خیال میں کہ بین الاقوامی طور پہ جو پہلے جذبہ تھا کہ یہ بات چیت کو کامیاب کرنا اب ذرا ٹھنڈا ہو گیا. اب دیکھیے پاکستان نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ہے ان بات چیتوں پہ یا کچھ کہنا کہ کیوں یہ ناکام ہوئے. چین جو اتنا زیادہ افغانستان میں دخل دے رہا تھا امن کی طرف اور کوشش کر رہا تھا کہ طالبان کو کابل حکومت کے ساتھ ملائیں, چین بھی بالکل چپ ہو گیا. چین تو اب افغانستان کا نام ہی نہیں لیتا. چین تو بالکل ٹھنڈا پڑ گیا احمد رشید صاحب, لیکن اس موقع پہ جو سب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب صبح کابل پہنچ رہے ہیں اور مذاکرات کریں گے افغان صدر سے. جی, ان کا کوئی اس مرحلے پہ کوئی مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اب دیکھیے جی کہہ نہیں سکتے, مگر اب حالات یہ ہیں اگر کچھ ہو بھی تو افسوس کی بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہر مذاکرات کو رد بھی کر سکتا ہے, کامیاب کو بھی بنا سکتا ہے. اور میں نے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ طالبان میں بھی ایک قسم کی ایک شگاف ہو گئی ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی جو ینگر جنریشن ہے, جو نئے کمانڈرز ہیں, وہ جنگ بندی کے خلاف ہیں اور وہ بالکل لڑنا چاہ رہے ہیں اور کابل کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں.